السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ امام عشق محبت سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان ایک جگہ یوں عرض پرداز ہیں، فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ قرآن عظیم کا ارشاد، فیہا یفرق، یہ آج 14 شعبان گزر کر 15ویں شعبان کی شب پہلے آنے والی ہے۔ اس کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا، کل امر حکیم، یہ شب وہ بابرکت شب ہے جس کے متعلق احادیث پاک میں کہ عز و جل تجلی فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سال بھر کے فیصلے اسی میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جو احکام ملنے ہیں وہ اسی شب انہیں مل جاتے ہیں۔ فرمایا احادیث پاک میں کہ بعض وہ کہ اپنے مکانوں کی تعمیر میں لگا ہے، لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا پڑا ہے۔ جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے بھی نام جاری کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ حضرات جو اس رات بھی بخشش و مغفرت سے رہ جاتے ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا کہ شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، زناکار اور اسی طرح سود خور، رشتہ کاٹنے والا، یہ بابرکت سب کچھ ایسے محروم ہوتے ہیں کہ جو اس شب بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کی رحمتوں کو آواز دیں، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، تو اس کی رحمت میں وہ بھی شامل
اور انہیں بھی بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کی شب اللہ تبارک و تعالی اتنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں دراصل بنی کلب عرب کا وہ قبیلہ ہے جو بکریاں زیادہ رکھتا ہے، اس لیے اس کی کثرت بتانے کے لیے سرکار نے اس قبیلے کا ذکر فرمایا۔ بریلی مقدسہ میں حضور اعلیٰ حضرت کے وقت یہ معمول رہا کہ 15ویں شعبان کی شب آنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے لوگ اپنی خطائیں معاف کرواتے۔ دنیاوی رنجش کی وجہ سے اگر کسی کو کسی نے چھوڑا تو اسے چاہیے کہ اس شب کے آنے سے پہلے معافی تلافی کر لے تاکہ اس شب کی رحمت سے وہ محروم نہ رہے۔ لیکن اگر دینی شرعی عذر کی بنیاد پر کوئی گمراہ ہوا اس لیے چھوڑ دیا، کوئی دین سے پھر گیا ہے اس لیے چھوڑ دیا، کوئی بد مذہب ہو گیا اس لیے چھوڑ دیا، تو ایسوں کا تو چھوڑنا ہی ضروری ہے۔ ایسوں سے لا تعلق رہے گا تبھی وہ رحمت اسے حاصل ہوگی۔ یہ جو ذکر ہے کہ آپس میں معافی تلافی کر لیں، یہ اہل ایمان کا اہل ایمان سے، بے ایمانوں کا اہل ایمان سے کبھی کوئی تعلق نہ رہا اور نہ رہے گا۔ اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنائیں اور اس شب کو اسی شان کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شب کے 3 حصے فرماتے ہیں۔ ایک تہائی میں وہ نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں اور فرماتے کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں رب فرماتا ہے کہ اے مومنو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر، تم بھی خوب درود پڑھو۔ تو فرماتے ہیں میں 1/3 درود پاک کی کثرت کرتا ہوں، اور فرماتے میں 1/3 استغفار کرتا ہوں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، رب نے فرمایا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہو گے جب تک استغفار کرتے رہو گے۔ تو وہم یستغفرون سے یہی مراد، فرماتے ہیں 1/3 میں استغفار کرتا ہوں، اور آگے فرمایا کہ 1/3 نفل کے ادا کرنے میں کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے واسجد واقترب، اللہ کے حضور سجدہ کرو، سر بسجود ہو جاؤ تاکہ اس کی قربت پاؤ۔ اس لیے 1/3 نفل کی کثرت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان 3 اعمال کو کرے اس کی بشارت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے۔ تو اس شب کو کوشش یہی کریں
کہ جن کی نمازیں قضا ہوں وہ ان کی ادائیگی کریں، اور جن کے ذمہ قضا نمازیں نہ ہو وہ نوافل کی کثرت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو انہوں نے ایک سفید پتھر ملاحظہ کیے اور وہ بڑا خوبصورت، تو جب اسے دیکھا تو حیرت و استعجاب میں ڈوبے اور بار بار اس کے گرد چکر لگا کے پھر کے دیکھتے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو ہاتف غیبی نے آواز دی کہ کیا میں اس سے بھی تعجب خیز چیز نہ بتا دوں؟ عرض کی مولا ضرور۔ وہ پتھر شق ہوا، پھٹا، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک شخص نمودار ہوا جس کے ہاتھوں میں انگور کی بیلیں اور ایک شہد اور دودھ کی نہر جاری۔ اس سے پوچھا کہ یہ حال کب سے ہے؟ کہا 400 سال ہو گئے۔ عمل اللہ کی بندگی کرتا ہوں، بھوک لگتی ہے خوشی سے کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے پانی اور دودھ شہد پی لیتا ہوں، اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ کب سے؟ تو کہا 400 سال۔ تو حسرت آئی کہ کتنی اچھی زندگی اور کتنی لمبی عمر ہے عبادت میں گزرنے والی۔ تو جب یہ حسرت آئی تو ارشاد ربی ہوا کہ اس سے بھی تعجب خیز تمہیں نہ بتاؤں، بات تمہیں نہ بتاؤں؟ عرض کی مولا ضرور۔ ارشاد ہوا اگر کوئی امت محمدیہ میں سے شب برات کی اس شب 2 رکعت خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھ لے تو اس 400 سال عبادت سے بھی زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ تو یہ شب بڑی بابرکت ہے جو آنے والی ہے، اس کا اکرام چاہیے، اس میں اپنے رب سے معافی چاہیے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ اتنی بابرکت اور متبرک شب ہے، اگر شروع شب بیر کے 7 پتوں کے جوش دیے ہوئے پانی سے غسل کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سال بھر جادو یعنی سحر کے آفت مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی جادو اس پر کام نہ کرے گا جو اس شب 7 بیر کے پتوں سے جوش دیے ہوئے پانی سے غسل کر لے تو وہ سال بھر تک جادو کے عمل سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ دفع بلا کے لیے بھی شب مجرب ہے، اور اپنی معافی کے لیے بھی اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے یہ شب وہ شب ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شام کے مورچے پر تھا اور میرے والد فلاں جگہ تھے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص سمندروں پر چلتا اور پھر ہوا میں اڑتا میرے والد کے پاس آیا، کچھ باتیں کی، سرگوشی کی، اور پھر ہوا کے دوش پر پرواز کرتا ہوا گزر گیا۔ فرماتے ہیں میں قریب آیا اور اپنے والد محترم سے عرض کی کہ ابا حضور وہ کون تھے جو آئے تھے ابھی؟ تو والد نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا کہ مبارکباد ہو کہ تم نے ان کی زیارت کر لی۔ وہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اس شب وہ برکتیں، وہ رحمتیں ہیں کہ آدمی ایسی برکتیں پاتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دنیا سے یکلخت کنارے کیوں ہو گئے؟ ایسے کیسے آپ نے اپنے آپ کو دین کی طرف ڈھال دیا؟ تو کہنے لگے میری بھی زندگی پہلے عجیب تھی، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، ایک شب ایسا معاملہ ہوا کہ اس حالات کی وجہ سے
میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زندگی اللہ و رسول کی رضا کے لیے گزارنی چاہیے۔ کہنے لگے کہ دراصل میرا واقعہ یہ ہوا کہ میں گناہوں میں لطفت تھا، اللہ نے مجھے مال و منال سے نوازا تھا، میں نے ایک کنیز خریدا، اللہ نے اس کے ذریعے مجھے خوبصورت بچی عطا فرمائی، میں اس سے بے حد محبت کرتا، میں گناہوں کے قریب جب جاتا تو وہ ہمیں روک دیا کرتی، لیکن اچانک کچھ دنوں ہی کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور میں اس کے فراق میں، اس کی محبت میں زیادہ غمگین رہنے لگا، اور گناہوں میں لطفت تھا کہ اچانک ایک دن سویا، اور اسی سونے میں میرا نصیبہ جاگا کہ میں نے دیکھا کہ مجھ کو ایک اژدہا سانپ دوڑا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھاگنے لگا اور قریب گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص نظر آیا، میں نے اس سے کہا منت و سماجت کے ساتھ کہ تو مجھے اس سے بچا لے، تو وہ معذرت کرنے لگا، کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کو بچا سکوں، تم پہاڑ کی طرف چڑھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی امانت تم کو بچا لے جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ مجھے آگ کے شعلے نظر آنے لگے، اور جب اس طرف گیا تو ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے شخص تو جہنمی نہیں ہے، ادھر سے ہٹ جا۔ تو تھوڑا مجھ کو قرار آیا، لیکن میں جب دوسری طرف آیا تو وہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں ریشم کے دروازے، زبرجد اور یاقوت کی چوکھٹیں لگی ہوئی، کہا گیا کہ ہو سکتا ہے دیکھ یہاں تیری کوئی امانت ہو تو مل جائے۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کے قریب ہی تھا کہ اچانک وہ سانپ میرے قریب پہنچا، اور جیسے ہی میرے سانپ قریب پہنچا میں چیخا کہ اتنے میں کسی چیخنے والی کی چیخ آئی کہ آؤ سب قریب آ جاؤ۔ تو کچھ بچے قریب آئے، انہی میں سے میں نے دیکھا کہ میری وہ خوبصورت بچی قریب آئی اور میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس نے سانپ کی طرف بڑھایا کہ وہ سانپ دوسری طرف نکل گیا، میں اس سے محفوظ ہو گیا، اور میری گود میں بیٹھی، وہ ابھی بیٹھی ہی کہ وہ فوراً کہنے لگی الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اس نے کہا کہ کیا ابھی وہ دن نہیں آئے ہیں کہ اہل ایمان کی طرف پلٹ جائیں؟ کیا ابھی وہ دن نہیں آیا کہ تمہارا قلب اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ کیا ابھی وہ دن نہیں آیا کہ تم اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف رجوع کرو؟ تو کہتے ہیں ابھی وہ کہی رہی تھی کہ میرے بدن میں تھر تھری کپ کپی طاری ہونے لگی، اور میں نے کہا بچی تو نے قرآن کب پڑھ لیا؟ تجھ کو قرآن کب سے یاد ہو گئے؟ تو کہنے لگی کہ میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، مجھ کو آپ سے زیادہ معلومات ہے۔ تو کہتے میں نے اس سے پوچھا اچھا ذرا یہ بتا دے وہ میرے پیچھے جو سانپ آ رہا تھا وہ تھا کون اگر تجھے زیادہ معلومات ہے؟ تو بچی کہنے لگی وہ تمہارے برے اعمال تھے جس کو تو نے طاقت و توانا کر دیا ہے، جو کر کے اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ اب تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ کہا اچھا وہ سفید پوش بزرگ کون تھا؟ کہا وہ تمہارے کچھ اچھے اعمال ہیں، تم نے اچھے اعمال اتنے کم کیے ہیں کہ برے اعمال اس پر غالب آ رہے ہیں، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف رجوع کرو؟ فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا میں اسی تھرتھراہٹ اور کپکپاہٹ کے عالم میں، حیرت میں بیدار ہوا، آنکھ کھلی تو میں نے اسی دن توبہ کیا، اور پھر شب برات کی برکتوں سے بہرور ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکل گئی۔ تو یہ شب وہ بابرکت شب ہے، نہ جانے کتنی برکتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں، اس لیے جو بھی گناہوں کے قریب ہوں، جو بھی ابھی توبہ نہ کیے ہوں، انہیں چاہیے کہ اب سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف رجوع لائیں تاکہ اس شب کی برکت سے بہرور ہو جائیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ حدیث پاک میں بشارت ہے، بالخصوص والدین کے نافرمانوں کے لیے، اگر کسی کے والد کسی سے ناراض ہوں تو اسے چاہیے کہ شب کے آنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر لے۔ کسی کے تعلق سے ایسی عادتیں بد ہو جن کے تعلق سے مزدہ ہے کہ ایسے شخص کو اس رات چھوڑ دیا جاتا ہے، شراب کے عادی کو، زنا کے عادی کو، سود خور کو، چغل خور کو، والدین کے نافرمان کو، رشتہ کاٹنے والوں کو،
تو اپنا آپ محاسبہ کریں کہ اگر ایسی کوئی خصلت ہو تو لوجہ اللہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لائیں تاکہ آپ برکتوں اور رحمتوں کے سزاوار ہو سکیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اسی شب کے متعلق امام بیہقی نے فرمایا کہ آب زمزم شریف میں اس کے پانیوں میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے، اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس میں علم کے خزانے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا پتہ تو صرف عارفین ہی لگا سکتے ہیں۔ تو یقیناً جو آنے والی شب 15ویں شب ہے اس کا آغاز بہتر طریقے سے کیا جائے، جیسا کہ بعض مشائخ نے فرمائے کہ بعد نماز مغرب اس کی شروعات مغرب کی نماز کے بعد سے نفلوں سے کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر سورہ یاسین شریف، سورہ اخلاص، درود پاک اور دعائے نصف شعبان درازی عمر بالخیر کے لیے، اسی طرح 2 رکعت اور پڑھیں دراز امت کے محتاج نہ ہونے کے لیے، اسی طرح 2 رکعت اور پڑھیں دفع بلا کے لیے۔ یہ مغرب کے بعد کا عمل قریب عشاء کو قریب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد باقی شب کو بھی اللہ و رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ آج متعدد جگہوں پر لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بزم کے سجانے اور بزم کے اہتمام کا انتظام کرتے ہیں، تو جسے جو میسر آئے اس رات کو فضولیات میں گنوانے سے بہتر ہے اللہ و رسول کی یاد میں صرف کی جائے۔ اور بحمدہ تبارک و تعالی یہاں بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد نوافل کا اہتمام، اور پھر 10 بجے سے 11 تک قرآن خوانی، اس کے بعد پھر 12 تک درود پاک کا ورد، پھر محفل نعت، پھر حلقہ ذکر۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ سحری تک جاری رہے گا، اور پھر سحری کے انتظام کے بعد نماز فجر کے بعد یہاں سلسلہ یہ ختم ہوگا۔ تو آپ سبوں میں جس کو بھی توفیق ملے، دل چاہے دل جمے، تو مسجد عمر فاروق کا رخ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے اس شب کو بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔